السلام علیکم۔ میرے چینل وظائف کی برکات میں خوش آمدید۔ میرا نام سکینت حسین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس۔ اس موقع پر عام طور پر روزہ، اس کی حکمت، اس کے احکام اور رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اسلام کی جو عبادات ہے نماز، یہ عرب میں پہلے سے یہ لفظ موجود تھا۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن نماز کے نام سے ان کے ہاں عبادت تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر نماز کو یہ شکل دی گئی جس طرح آج ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حج کا معاملہ بھی اس زمانے میں تھا، بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کی حدود میں سے باہر نہیں جا سکتے۔ عرفات نہیں جاتے تھے جبکہ باقی لوگ جاتے تھے، وہ منع میں ہی رہتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر ان کی اصلاح کر دی۔ قربانیاں وہ دیتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، باقی انہوں نے مشرکانہ الفاظ بھی شامل کر لیے تھے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کا تصور بھی موجود تھا، بلکہ ایک دوسرے سے مسابقت بھی کرتے تھے۔ اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا تو میں اتنوں کو کھلاؤں گا۔ لیکن روزے جیسی کسی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے، لہٰذا ہمیں مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا۔ البتہ لفظ صوم موجود تھا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن صوم وہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی، غارت گری، خانہ جنگی وغیرہ سب کچھ ہوتی تھی، اور یہ ان کا مسلسل پیشہ تھا، تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی کہ کہیں پر حملہ کیا اور فوراً چھاپا مار دستہ دوڑے، اور دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کی عام سواری اونٹ، وہ تو ان کے عام ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے اسے کوئی دقت نہیں تھی، لیکن تیز دوڑنے کے لیے ان کو گھوڑا چاہیے تھا، تو ان سختیوں کا پابند کرنے کے لیے ان کا دانہ پانی بند کر دیتے تھے، ان کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب گرم ہوا چلتی تو عرب بدو اپنا چہرہ لپیٹ لیتے تھے رومال کے اندر، اور گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے جہاں سے لو آ رہی ہوتی، تاکہ آگ جیسی ہوا کو برداشت کر سکے۔ یہ لفظ صوم تھا ان کے گھوڑوں کے لیے، انسان کا صوم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں، لیکن ایک نہیں 2، تاکہ یہودیوں سے علیحدگی قائم ہو۔ وہ 10ویں کا صرف رکھتے تو تم 9ویں کا بھی رکھو۔ یہاں سے روزے کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے جو ہر مہینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیے تھے، کیونکہ شریعت کے کاموں میں تدریج آئی ہے، پہلے نرمی پھر سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ پھر اگلا حکم آیا کہ اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے اسی بات پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا، کیونکہ روزے سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ اگر ایک مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، لہٰذا پہلے عادی بنانے کے لیے چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھوایا گیا۔ انہیں ایام 20 بھی کہتے ہیں، روشن راتوں والے دن۔ تو یہ 3 دن کے روزے فرض قرار پائے۔ پہلا حکم قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو جو ملے کھا لیتے ہیں، پیاس لگی تو پانی پی لیا۔ کیونکہ انسان نفس کا غلام ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس نفس کو قابو رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز دی گئی ہے کہ صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائیں گے، کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی جسے
ضبط نفس کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ اس نفس کا اور ہمارے معاملہ ایسے ہی ہے گھوڑا اور اس پر سوار۔ گھوڑا طاقتور زیادہ ہے، زور کی وجہ سے گھوڑا سوار کو یہاں مارے گا یا وہاں، لیکن اگر سوار طاقتور ہے، یعنی اس نے گھوڑے کو مضبوطی سے رانوں سے دبایا ہوا ہے، تو وہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ تو اگر نفس منہ زور ہے تو وہ آپ کو کسی بھی گناہ میں ملوث کر دے گا۔ تو نفس کو قابو کرنے کے روزے لازمی کر دیے گئے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور قرآن لوگوں کے لیے واضح ہدایت ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینے کو تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کا روزہ قضا کر دیا ہے بغیر عذر کے تو اس کی قضا 60 روزے ہوں گے، متواتر 60 روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔